باجوہ صاحب فتح فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمیراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین، ومحب الفقراء والغرباء والمساکین، نبی الثقلین امام القبلتین، جد الحسن والحسین مولانا و مولی الثقلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين الذي أذهب الله عنهم رجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالبینات والزبر وانزلنا علیک الذکر لتبین للناس وما نزل علیہم ولعلہم یتفکرون۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ رب الحسین بے حقر حسین، ہم سب کا اس فیضہ پہ آیا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ صاحبان بزم معرفت موالیان حیدر قرار، تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جو آل محمد کو خلق کر کے پھر انہیں غور سے اور خود کو غرور سے دیکھتا ہے۔ اس اللہ کی حمد و ثنا سے آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً عنوان اشرا ذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ قرآن مجید میں حکم دے رہا ہے کہ اس قرآن میں تفکر کرو، اس قرآن میں غور کرو، اس قرآن کی صرف تلاوت نہ کرو، اس قرآن کو سمجھو بھی۔ تو میرے محترم سامعین، پچھلی مجالس میں ہم یہ بات کہتے رہے کہ قرآن میں اگر تفکر نہیں ہوگا تو جو قرآن اختلاف دور کرنے آیا ہے اسی کی وجہ سے اختلاف بن جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی مجلسوں میں عقیدہ رسالت میں جو اختلاف تھا اس پہ گفتگو کی۔ آج میرا دل ہے کہ جو عقیدہ امامت ہے اس پہ جو اختلاف ہے اس پہ گفتگو کی جائے۔ تو قرآن مجید میں غور کرنے کا حکم ہے، تفکر کرنے کا حکم ہے، صرف تلاوت کا حکم نہیں۔ اسی قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔
اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم سنیوں کو سنیوں کے ساتھ نہیں، شیعوں کو شیعوں کے ساتھ نہیں، اہل حدیث کو اہل حدیث کے ساتھ نہیں، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اللہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا، کیوں؟ وہ اس لیے کہ جس کا جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا۔ اللہ اکبر، بلند کرو حیدری۔ جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا۔ تو میرے محترم سامعین، پھر امام ایسا مانو، رہبر ایسا مانو، پیشوا ایسا مانو کہ جو مانگنے والا نہیں دینے والا ہو۔ امام ایسا ہونا چاہیے جو عطا کرنے والا ہو، مانگنے والا نہ ہو۔ امام ایسا ہونا چاہیے جو جنت میں جانے والا نہ ہو بلکہ لے جانے والا ہو۔ امام ایسا ہونا چاہیے جو نجات، اپنی نجات نہیں تمہاری نجات بھی کروانے والا ہو۔ امام ایسا ہونا چاہیے جو کوثر پینے والا نہیں پلانے والا ہو۔ امام خود ہی حاجت مند نہ ہو بلکہ حاجت روا ہو۔ امام ایسا مانو جو خود مشکل میں گرا ہوا نہ ہو بلکہ مشکل کشا ہو۔ سلامت رہے۔ رہبر ایسا مانو، بسم اللہ شاہ صاحب، رہبر ایسا مانو، رہنما ایسا مانو، پیشوا ایسا مانو کہ جو خود مشکل میں گرا ہوا نہ ہو، خود مسئلہ پوچھنے والا نہ ہو، مسئلہ بتانے والا ہو۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ تو قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ قرآن مجید میں انسان کا تذکرہ بارہا ہوا، ارشاد ہو رہا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ہم نے اس انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پھر ایک اور انسان کا ذکر کیا اللہ نے قرآن مجید میں، سنی شیعہ کتاب نہیں، اللہ کی کتاب سے بات کر رہا ہوں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ۔ ایک انسان وہ ہے جسے نطفے سے بنایا۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِنَ الطِّينِ۔ ایک انسان وہ ہے جسے ہم نے مٹی سے بنایا۔ پھر ارشاد ہوا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ۔ ایک انسان وہ جسے ہم نے احسن التقویم بنایا۔ پھر ارشاد ہوا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ ایک انسان جو خسارے میں ہے۔ پھر ارشاد ہوا، میں سنی شیعہ کتاب نہیں اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ایک انسان وہ ہے کہ جسے ہم نے تعلیم قرآن دے کے بھیجا، یعنی جس کے پاس تعلیم قرآن ہے اور دنیا میں آتے ہی اس قرآن کا بیان ہے۔ اللہ آتے ہی اس دنیا میں اس قرآن کا بیان ہے۔ تو تمہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کوئی نہیں ملے گا، صرف میرا مولا علی ملے گا جو 13 رجب کو کعبے میں آیا تھا اور 16 رجب کو رسول کی گود کے ممبر پہ قرآن پڑھ کے سنایا تھا۔ اللہ اکبر، بولا نہ کرے ہائے علی، قرآن پڑھ کے سنایا تھا۔ صرف میرا مولا علی ہی ہے کہ جس نے قرآن پڑھ کے سنایا تھا۔ اب انسان سارے برابر نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک انسان وہ جسے جمے خون سے بنایا، ایک انسان وہ جسے مٹی سے بنایا، آیتیں آپ سن چکے۔ ایک انسان وہ جسے ہم نے احسن و تقویم بنایا، ایک انسان وہ جسے مٹی سے بنایا، ایک انسان وہ جو خسارے میں ہے، ایک انسان وہ جس کے پاس تعلیم قرآن ہے، آتے ہی اس قرآن کا بیان ہے۔ یعنی اللہ قرآن مجید میں سمجھا رہا ہے کہ سارے انسان برابر نہیں، سارے انسان ایک جیسے نہیں۔ اب انسان ہدایت لینے والا، امام ہدایت دینے والا، تو جب ہدایت لینے والے آپس میں ایک جیسے نہیں تو ہدایت دینے والا امام تم جیسا کیسے؟ اللہ اکبر، بلند کرو ہائے علی۔ لہذا میرے مسلمان بھائی، قرآن میں لفظ انسان ایک ہے، سارے انسان ایک نہیں۔
ایک انسان وہ جسے ہم نے تعلیم قرآن دی اور قرآن کا آتے بیان ہے، وہ 16 رجب کو رسول کی گود کے ممبر پہ علی نے قرآن پڑھا تھا۔ بندے کہتے ہیں اتفاق سے علی کی اماں کعبے میں چلی گئی، شیعہ بات ہی نہیں چھوڑ رہے، شیعوں نے بات ہی پکڑ لی، ہمارا علی کعبے میں آیا، ہمارا علی کعبے میں آیا۔ علی کی اماں اتفاق سے کعبے چلی گئی، لوگ کلیجہ جانے علی جانے، میں کنجوسی نہیں کروں گا۔ شاہ جی مولا آپ کو سلامت رکھے، بس دعا فرمائیے گا۔ میں بات کا آغاز کرنے لگا ہوں، تمہید ختم ہو گئی۔ جو بندہ کہتا ہے کہ شیعوں نے بات پکڑی، علی کی اماں اتفاق سے چلی گئی، جو علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھتا ہے، لو آج کی اس مجلس میں میں اتفاق گنواتا ہوں اور خود ہی دیکھنا یہ علی کی فضیلتیں ہیں یا اتفاق ہوا ہے۔ علی کعبے میں اتفاق سے علی کعبے میں پیدا ہو گئے، اتفاق سے رسول علی کو لینے کے لیے چلے گئے، اتفاق سے رسول نے اٹھا کے علی کی گود، علی کو اپنی گود میں اٹھا کے علی کا بوسہ لیا، علی کا ماتھا چوما، اتفاق سے علی نے قرآن پڑھ دیا، اتفاق سے نبی نے سینے سے لگا لیا، اتفاق سے نبی نے کہا لحموں کا لحم یا علی، دموں کا دم یا علی، جسموں کا جسم یا علی، روحوں کا روح یا علی، بدنوں کا بدن یا علی، یا علی انت منی وانا منکا۔ اتفاق سے نبی باہر لے کے آ گئے، اتفاق سے عشیر میں علی نے اٹھ کے نبی کی نصرت کا دعویٰ کر دیا، اتفاق سے علی نبی کے دشمنوں کو مارتے رہے، اتفاق سے نبی کو جانا پڑ گیا، نبی کو جب ہجرت کی رات جانا پڑ گیا، نبی کو وسیع کی ضرورت سی وسیع علی بنایا، اتفاق سے وارث کی ضرورت تھی وارث علی کو بنایا، اتفاق سے نبی چلے گئے اپنے بستر پہ علی کو سلا گئے، اتفاق سے بدر کو فتح کیا، اتفاق سے خندق کو فتح کیا۔ علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھنے والوں آؤ تمہیں میں اتفاق گنواتا ہوں۔ اتفاق سے علی نے بدر کو فتح کیا، اتفاق سے علی نے خندق کو فتح کیا، اتفاق سے علی نے خیبر کو فتح کیا، اتفاق سے علی نے وہ قلعہ دروازہ جو تھا خیبر کا دروازہ، علی نے پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح ہوا میں پھینک دیا۔ اتفاق سے علی کو غدیر کے میدان میں نبی نے بازو بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کر دیا۔ اتفاق سے نبی نے کہا یا علی انت منی وانا منکا۔ اتفاق سے علی خطیب منبر سلونی بن گیا، عالم علم لدونی بن گیا، کعبے کا گوہر بنا، زہرا کا شوہر بنا، کعبے کا کعبہ بنا، حسنین کا بابا بنا۔ اگر یہ علی کی ساری فضیلتیں اتفاق ہیں تو یاد رکھو زمانے والوں، نبی نے اتفاق سے فرما دیا یا علی انت منی وانا منکا، یا علی یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی۔ علی کی فضیلتوں کو اتفاق کہتے ہی وہ ہے جو آدھی رات کو بن باپ کے اتفاق سے پیدا ہو۔ آپ یہ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھتے ہی وہ ہے جو آدھی رات کو بن باپ کے اتفاق سے پیدا ہو۔ کیونکہ یہ میری بات نہیں، نبی فرما کے گئے تھے۔ کون نبی؟ جو سرور کائنات ہے، جو فخر موجودات ہے، جو کونین کعبہ ہے، جو زہرا کا بابا ہے، جو پیکر حسن و جمال ہے، جو مجموعہ غیرت و کمال ہے، جو والی صبر و استقلال ہے، جو عرب کا سلطان ہے، جو آگے گل ایمان ہے، جو وحی کا ترجمان ہے، جو رہبر شریعت ہے، جو اٹھے تو قرآن، جو بولے تو قرآن، جو جنگ کرے تو قرآن، جو صلح کرے تو قرآن، جو بھری بزم میں سے کسی کو اٹھائے تو قرآن، کسی کا بازو بلند کر کے دکھائے تو قرآن۔ اس نبی نے کہا یا علی تجھے ماننے کے لیے بڑا نواب ہونا شرط نہیں، رئیس ہونا شرط نہیں، پیسے ہونا شرط نہیں، جائیداد ہونا شرط نہیں، امیر ہونا شرط نہیں، گاڑیاں ہونا شرط نہیں، بہت بڑا رئیس ہونا شرط نہیں۔ یا رسول اللہ کون سی شرط ہے؟ کہا لا شروطھا الا حلالی۔ علی کو ماننے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، ماننے کو نہیں چاہیے باپ ایک اور۔ جی بسم اللہ، مولا آپ کو سلام، توجہ ہے میرا بسم اللہ، مالک آپ کی توفیقات ہے۔ لہذا میرے محترم سامنے لفظ ایک ہے، لفظ ایک ہے، انسان، سارے انسان برابر نہیں۔ اسی طرح لفظ امام ایک ہے، سارے امام برابر نہیں۔ میرے محترم سامعین، دنیا کا بنایا امام اور ہے، اللہ کا بنایا اور ہے، خالق کا بنایا اور ہے، مخلوق کا بنایا اور ہے۔ لو میں کنجوسی نہیں کرتا میرے محترم سامعین، اللہ کا بنایا اور ہے، دنیا کا بنایا اور ہے، نطفے والا اور ہے، نور والا اور ہے، خاک والا اور ہے، نور والا اور ہے، نطفے والا اور ہے، نور والا اور ہے، آتے
اپنے کمرے کو نجس کرنے والا اور ہے کعبے کو قبلہ بنانے والا اور ہے بھائی ستارے کے چکر میں چکرانے والا اور ہے ستارے کو در پہ بلانے والا اور ہے سورج کے اشاروں پہ چلنے والا اور ہے سورج کو اپنے اشاروں پہ چلانے والا اور ہے منہ سے روٹیاں چھین کر کھانے والا اور ہے روٹیاں دے کے سورہ دہر منگوانے والا اور ہے مردہ پڑے کافروں کے جسم سے لباس لوٹ لینے والا اور ہے فرشتے کو درزی بنا کے بلانے والا میرے محترم سامعین اللہ کا بنایا اور بندوں کا بنایا اور ہے لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہوتی مسجد کے مولوی کو امام کہو گے اور کائنات کے امام کو بھی امام کہو گے تو دونوں ایک جیسے نہیں مسجد کا مولوی اور ہے کائنات کا امام اور ہے لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہوتی دعوے کی دلیل دو سورہ توبہ میں یہ واقعہ موجود ہے ایک مسجد بنائی تھی منافقوں نے مسجد زرار بنانے کے بعد نبی سے کہا یا رسول اللہ آئیں اس مسجد میں نماز پڑھائیں اب نبی کو اللہ کا حکم آ گیا اس مسجد میں نماز پڑھانے نہ جائیے گا رسول کو منع کیا گیا اور قرآن مجید میں موجود ہے نبی نے وہ مسجد گروا دی تھی شہید نہیں کروائی گرا دی تھی منافقوں کی شہادتیں کہاں ہوتی ہیں اللہ اکبر نبی کو اس مسجد میں نماز پڑھانے سے روکا گیا کرو سوال اللہ سے اللہ ہے وہ بھی مسجد ہے یہ بھی مسجد ہے وہ بھی عمارت ہے یہ بھی عمارت ہونی وہاں بھی عبادت ہونی یہاں بھی عبادت کہا نہیں فرق ہے یہ نبی نے بنائی تھی وہ منافقوں نے بنائی تھی تو پتا چلا جسے نبی بنائے وہ اور ہے جسے منافق بنائے وہ اور جسے نبی بنائے وہ اور جسے منافق بنائے اور یہ مسجد بعد میں گروا دی اللہ نے کہا یہاں عبادت مصطفیٰ نہ کروانا نبی کو روکا گیا اللہ نے وہ مسجد قبول نہیں کی جو منافقوں نے مسجد بنائی تھی اللہ نے وہ مسجد قبول نہیں کی نہ بھولا نہ پٹکا نہ ہٹکا منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد اللہ نے قبول نہیں کی اللہ نے قبول نہیں کی اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم ہم ہر انسان کو امام کے ساتھ بلائیں گے اب سوچ کے امام ماننا جب اللہ منافقوں کی بنائی مسجد قبول نہیں کرتا منافقوں کا بنایا امام کیسے قبول کرے اکبر بلند کرو علی رال کلندر منافقوں کے بنائے امام کو اللہ کے بلا قبول کیسے کرے لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہوتی میرے محترم سامعین میں دعوے کی پھر دلیل دیتا ہوں قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا باللہ ورسولہ اے مومنو ایمان لے آؤ قرآن مجید کہہ رہا ہے اے مومنو ایمان لے آؤ اللہ پر رسول پر مومنوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ بات سوچنے والی ہے آپ میرے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور میں کہوں نمازی بن جاؤ بات سوچنے والی ہے آپ نے روزہ رکھا ہو میں کہوں روزہ دار بن جاؤ پتہ چلا بات کوئی اور ہے تو علماء مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے جن مومنوں کو کہا ہے نا مومن بن جاؤ یہ بیس میں مومن تھے اندر سے منافق تھے میں آسان کرتا ہوں یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے علی ولی اللہ تک جاتا تھا اللہ قرآن نے کہا مومن بن جاؤ یعنی قرآن نے بتایا کہ یہ مومن نہیں تھے اوپر سے مومن تھے اندر سے منافق تھے اوپر سے مومن تھے اندر سے پتہ چلا اوپر سے بندے مومن ہوتے ہیں اندر سے منافق ہوتے ہیں بلند کرو ہائے غریب بندے اوپر سے مومن ہوتے ہیں اس لیے ہم وہ قوم ہے کہ لباس کی آڑ میں دھوکہ نہیں کھاتے ہم ہر کسی کو امامہ پہنے ہوئے امام نہیں مان لیتے ہم امام اسے مانتے ہیں جسے اللہ نے بنایا ہو اب قرآن نے ان منافقوں کو مومن کہا
कुरान के मोमिन कहने से ये मोहतरम तो नहीं हुए, ये मोमिन तो नहीं हुए, रहे तो मुनाफिक ही ना। कुरान ने मुनाफिकों को मोमिन कहा, लेकिन कुरान के मुनाफिकों को मोमिन कहने से मुनाफिक मोहतरम नहीं हुए, मुनाफिक मोहतरम नहीं हुए। तो समझो जंगी वालों, जब कुरान के मुनाफिकों को मोमिन कहने से वो मोहतरम नहीं हुए, तो कोई दुश्मन अली इमाम कहने से मोहतरम कैसे हो? दुश्मन अली इमाम कहने से मोहतरम कैसे हो? लफ्ज के एक होने से हकीकत एक नहीं होती। लफ्ज इमाम एक है, सारे इमाम एक नहीं। लफ्ज इंसान एक है, सारे इंसान एक नहीं। कुरान में तफक्कुर का, गौर का, फिक्र का हुक्म है। और मेरे मोहतरम सामीन, इमाम वही हैं जिन्हें अल्लाह इमाम बनाए। जिसे बंदे इमाम बनाए, ना वो निजात करवाएंगे ना वो शिफात करवाएंगे। मेरे मोहतरम सामीन, कुरान मजीद में अल्लाह ने जिन 12 इमामों को इमाम बनाया है वो मज़हब शिया खैरुल बरिया पाक जाफरिया के 12 इमाम हैं। और लुत्फ की बात यह है, नबी फरमा के गए थे, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता देखो। ये हुक्म है रसूल का। आप फिरके 73 हैं, तरीके नमाज के 5 हैं। मेरे मोहतरम सामिन, 4 तरीके 4 इमामों के, एक तरीका 12 इमामों का। अल्लाह अकबर। 4 तरीके 4 इमामों के, एक तरीका 12 इमामों का। अब नबी कह के गए नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे देखो। चलो पहले बरादरान इस्लाम के इमाम है इमाम आजम, उनसे पूछते हैं, आपने नबी को नमाज पढ़ते देखा? उन्होंने कहा नमाज तो दूर की बात है, मैंने नबी नहीं देखा। अल्लाह अकबर, बेदार हो जाना। नमाज तो दूर की बात, नबी नहीं देखा। चलो दूसरे इमाम से पूछ लेते हैं। उन्होंने कहा मैं तो पहले इमाम के बाद आया था, मैं तो 100 साल के बाद दुनिया में आया था नबी के, मैंने नबी नहीं देखा। नमाज तो दूर की बात। तीसरे इमाम है बरादरान इस्लाम के, उन्होंने भी नबी को नहीं देखा। चौथे इमाम है, उन्होंने भी नबी को नहीं देखा। नबी फरमा के गए नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता देखो। अब मज़हब शिया खैरुल बरिया पाक जाफरिया असना अशरिया के 12 इमाम हैं। हमने अपने पहले इमाम मौला कायनात अली अमीर अल मोमिनीन यूसुफुद्दीन कायदे कुर्रुल मुहज्जलीन, कौन अली जो नात के कुरान है, जो जागिएगा न्याज़े मौला, जो दलील है, जो बुरहान है, जो नुक्ता है, जो कुरान है, जो जानिशीन रसूल है, जो शोहरे बतूल है, जो बाबुल इल्म है, जो आरफ मवादी इल्म सिल्म है, जो अमूदुल इस्लाम है, जो मरकज़ दायरे मनाक़िब इज़ाम है, जो कसीमुन नारे वल जन्ना है, जो वारिस मीना मक्का है, जो साहिब ज़मज़म सिफा है, जो मिसबाह दुजा है, जो मीनारुल हुदा है, जो हलाल मुश्किलात है, जो साहिब मौजज़ात है। हमने अपने उस अली से पूछा, या अली आपने नबी को नमाज पढ़ते देखा? आप हमारे पहले इमाम हैं। तो अली ने मुस्कुरा के कहा मैं पहला वो हूं जिसने सबसे पहले देखा। मैं पहला वो हूं जिसने सबसे पहले देखा। हमने कहा हमारे दूसरे इमाम हसन बादशाह हैं। हसन बादशाह आपने नबी को नमाज पढ़ते देखा? हसन बादशाह ने कहा मैंने पहलू में खड़े होकर देखा। हमने अपने तीसरे इमाम हुसैन बादशाह से पूछा, मौला आपने नबी को नमाज पढ़ते देखा? हुसैन मुस्कुरा के कहते हैं जैसे मैंने देखा वैसे किसी ने नहीं देखा। बाबा ने सबसे पहले देखा, मैंने पहलू में खड़े होकर देखा। मैं हुसैन वो हूँ जिसने नबी की पुष्ट पे बैठ गया। मैं हुसैन वो जिसमें पुष्ट पे बैठ गया। लिहाजा लफ्ज के एक होने से हकीकत एक नहीं होती। दुनिया के इमाम 4 हैं और चारों की ना फिका मिलती है, ना कौल मिलता है, ना फेल मिलता है, ना तरीकत मिलती है, ना शरीयत मिलती है। मजे की बात ये है ना सुबह वाली अजान शाम वाली अजान से मिलती है। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम सामिन, हमारे 12 इमाम हैं। खुदा की कसम मिंबर पे खड़ा हूँ, हमारे इमाम 12 हैं। नमाज एक है, कौल एक है, फेल एक है। नमाज एक है, ना भूला ना पटका ना अटका। हसनैन हैदर बाजवा लुत्फी बड़ा ले रहा है। अब तुम जानो और बोलने की कुव्वत अदा करने वाला गाजी का बाबा जाने। हमारे इमाम 12 हैं, कौल एक है, फेल एक है, नमाज एक है, वुजू एक है, अजान एक है। अजान एक है, कौल एक है, फेल एक है, नमाज एक है, वुजू एक है, अजान
ایک ہے، ہمارے امام 12 ہیں، جادہ ایک ہے، ارادہ ایک ہے، طریقت ایک ہے، شریعت ایک ہے، نورانیت ایک ہے، روحانیت ایک ہے، قول ایک ہے، فعل ایک ہے۔ شذب کس بات میں سید قربان جاؤں، امام 12 ہیں، خون ایک ہے، امام 12 ہیں، خون ایک ہے، امام 12 ہیں، قول ایک ہے، امام 12 ہیں، سعادت ایک ہے، امام 12 ہیں، سیادت ایک ہے، امام 12 ہیں، سعادت ایک ہے، امام 12 ہیں، قول ایک ہے، امام 12 ہیں، اسلام ایک ہے، امام 12 ہیں، پیغام ایک ہے، امام 12 ہیں، نام ایک ہے، امام 12 ہیں، پہلا بھی محمد آخری بھی محمد، امام 12 ہیں، 12 کے 12 معصوم، 12 کے 12 سید۔ بس دنیا کے اور ہمارے اماموں میں بس اتنا فرق ہے، لوگوں کے امام تھے، ہمارے امام ہیں۔ ہمارے امام ہیں، لہذا اللہ روز قیامت امام کے ساتھ بلائے۔ اگر امام بہتر تو غلام کا انجام بہتر۔ لگی ضرب 19 رجب علی کو، سوئی ہوئی بیٹی کو آ کے علی نے جگا دیا، آ کے امیر کائنات نے بیٹی کو سامنے بٹھایا، کبھی بیٹی کے ہاتھ چومتا ہے، کبھی بیٹی کی کلائیاں چومتا ہے، کبھی بیٹی کے بازو چومتا ہے۔ عزادارو سوئی ہوئی بیٹی کو علی نے جگا دیا۔ شب عاشوراء حسین بادشاہ ساری رات سکینہ سے کہتے رہے، سکینہ سو جا۔ ایک باپ وہ ہے جس نے سوئی ہوئی بیٹی کو جگایا۔ علی کو پتا تھا آج جاگ لے گی تو کوئی بات نہیں، اس کے 18 بھائی ہیں، تلواروں کے سائے میں میرے بعد سکون سے سوئی رہے گی۔ ادھر سکینہ کو حسین ساری رات کہیں گے سو جا، حسین کو پتہ ہے آج سو لے گی تو سو لے گی، اس کے بعد اسے سونے کوئی نہیں دے گا، کوئی تماچے مارے گا، کوئی تازیانے مارے گا، کوئی۔ عزادارو ساری رات حسین رو کے کہیں گے، ایک لحظہ عزادارو رکنا، ساری رات کہیں گے کہ بیٹا سو جا۔ سکینہ کہے گی نا بابا، جدھر حسین جاتے ہیں پیچھے چلتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین رکے اور اونچا روئے، رو کے کہتے ہیں سو جا کل یتیم ہو جائے گی۔ جب یتیم کا سنا رو کے کہتی ہے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین اونچا روئے، رو کے کہتے ہیں کل عصر کے بعد پتہ چل جائے گا۔ عزادارو جب شام جب عصر کا وقت ہوا، عزادارو 10 محرم کا دن چڑھا، حسین کے اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، اور محمد کے لاشیں پامال ہو گئے۔ عزادارو یہ بے غیرت خنجر لے کے حسین کے قریب آ گیا۔ عزادارو علماء فرماتے، علماء مقتل فرماتے ہیں ان بے غیرتوں نے حسین کو خنجر یہاں سے نہیں مارا، ان بے